صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، تیلو میری جان کو سو سو گداز کا، تیلو میری جان کو سو تو تم کہاں جا رہے خودکشی کرنے کے لیے؟ تمہارے رب کی بارگاہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی، آواز آتی ہے غیب سے یا عبادی لبیک یا عبادی، تو کہاں ہو جو ہمارے غم کو دور کرنے والا، ہماری پریشانی کو دور کرنے والا، قلبوں کو پھیرنے والا، چینج لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ دن کو ٹینشن ہوتا ہے، رات کو راحت ہوتی ہے، رات کو ٹینشن ہوتا ہے، دن کو راحت ہو جاتی ہے۔ رب کے حضور تم حاضر تو دو، اللہ سے دعا تو کرو، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تو اجتماع میں آؤ گے، جب ضربے لگے گی اللہ 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 کی، تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آؤ گے، مدنی قافلوں میں سفر کرو گے اور اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ شرکت کرو گے، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کرو گے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ درس فیضان سنت میں شرکت کرو گے، اور اللہ کے ذکر کی باتیں سنو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سنو گے، اولیاء کرام کا ذکر سنو گے، خود بخود راضی بالرضا رہنے کی طبیعت، توکل کی طبیعت اور صبر کی طبیعت، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طبیعت، یہ جب ساری طبیعتیں پیدا ہوگی، ارے ڈپریشن کیا بیچتا ہے، ڈپریشن چلا جائے گا، تمہیں ڈپریشن یاد بھی نہیں رہے گا، ڈپریشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، یہ تمہیں خودکشی سے بچائے گا۔ ایسے وظیفے ہیں اس میں، ایسی دعائیں ہیں اس کے اندر کہ تمہارے قرضے اتر جائیں گے۔ اس سے مراد یہ کہ ہمارے شریعت میں موجود دعوت اسلامی میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ 41 دن کے مدنی قافلہ کورس میں تو آئیے، آپ کا ڈپریشن نہ کم ہو تو کہیے گا نا، آپ کی کیفیت، جو آپ کا خوف، آپ کا ڈر، آپ کی جو جھجک ہے وہ نہ کم ہو تو کہیے گا نا۔ انشاءاللہ یہ عاشقان رسول جب آپ کو صحبت، محبت، پیار اور اپنائیت کا جب آپ کو یہ ماحول ملے گا تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ریسرچ ہے نا، میں اس کے اوپر ایک تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس گیدرنگ کو پانے کے لیے دنیا نے وہ راستے اختیار کیے جہاں پر ثواب نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ساری گیدرنگیں گناہ ہیں، مگر ماحول آپ کے سامنے جیسا ہے، تو میں تو آپ کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جس میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ آپ کو اسپریچل پوائنٹ آف ویو، یعنی روحانی طور پر بھی آپ کو یہاں پر فرق پڑے گا، کیونکہ ریسرچ ہے وہ ہے ڈپریشن، ذہنی دباؤ، مایوسی، صدمہ، کچھ ہو گیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا کرو کیا کرو، کوئی نہیں ہے، مر جاؤں، مر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، میں مر جاؤں گا تو ہضم نہ آئے گا ہی نہیں، کوئی بولے گا ہی نہیں، صدمہ نا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم، تو میں مر جاتا ہوں، کیسے مروں؟ اور مرنے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ عورتوں نے زیادہ کوششیں کی، مردوں نے کم۔ عورتوں کی کوششیں زیادہ ہونے پر بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ عورتیں زیادہ اکیلی گھر میں ہوتی ہیں، مرد کو کم اکیلا پن ملتا ہے، ٹھیک ہے، مگر مرنے والوں کی تعداد مرد ہیں زیادہ اور عورتیں کم ہیں، کیونکہ عورتوں کو خودکشی کرنا بھی صحیح نہیں آتا، یہ خودکشی میں بھی ڈر جاتی ہیں، اٹیمپٹ صحیح نہیں کرتی، یہ صحیح نہیں کرتی۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے عاشقوں کو یوں بچا بھی لیتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ عورتیں زیادہ اٹیمپٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کو تنہائی زیادہ ملتی ہے، مرد بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں، مرد کم اٹیمپٹ کرتے ہیں، یعنی مرد کی کوششیں کم، عورتوں کی کوششیں زیادہ، مرنے والوں میں مردوں کی تعداد زیادہ، عورتوں کی تعداد کم ہے۔ 15 سال سے 44 سال کی عمر کے اندر یہ واقعہ زیادہ ہوئے ہیں، اور امریکہ میں 15 سے 24 سال کی عمر میں یہ جو نوجوان جیسے، کیونکہ وہاں پر جو ماحول ہے نا، یہ اپنے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، وہاں یہ زیادہ ہے، اور یہ اسی عمر کے اندر یہ لڑکیاں اور لڑکے خودکشی کریں، کیونکہ وہاں منشیات، انٹاکسیکینٹ، نشہ آور چیزوں کی زیادہ تر ہے، اور وہ تھوڑا سا یہ چلنا اور سمجھنا شروع ہوا فوراً، مطلب کہ وہ کلب میں اور ڈسکو کلب میں، اور یہ لڑکیاں اور وہاں کالج اور یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، اور پھر وہ ماحول، اور بڑا ہی تباہ کن ماحول ہے۔ تو یہ 24 سال کی عمر کے اندر تنگ آ جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ اب جس کو نشے کا عادی ہو گیا، اب نشے کا عادی ہو گیا تو اب اس کو پتا ہے کہ نشے نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا، شراب نے میری عقل کو زائل کر دیا،
نشہ مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑتا، کیونکہ ڈپریشن کی ایک علامت میڈیکلی یہ کہ وہ کاہل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، سوتا رہتا ہے، اس کو مطلب کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اب جس کو ہوش نہیں ہے، کاہل ہے، غافل ہو گیا، وہ کیا کاروبار کرے گا، کیا نوکری کرے گا، کیا روزگار کمائے گا، کیا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، کیا ماں باپ کو خوش کرے گا؟ دنیا بھر اس کو لعنت ملامت ہوتی رہتی ہے، سب اس کو جھاڑتے ڈانٹتے رہتے۔ اب یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، مایوسی کا شکار ہو گیا کہ نہ یہ چھوٹتا ہے، نہ وہ چھوٹتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے، نہ وہ ہوتا ہے۔ اب کون سا راستہ ہے؟ سوسائڈ، مر جاؤ، مر جاتے ہیں۔ اسلام نے پروٹیکٹ کیا ہے، ادھر آ جاؤ، ہر چیز کو روکا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل کرنے والا میرا رب کی رحمت شامل آ رہی، خودکشی سے بچ جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔